بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. آواز مت بڑھاؤ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ عز و جل کی توفیق سے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک عنوان اور موضوع سے متعلق متعدد آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ ماحول میں ہم اپنے دین اور ایمان کی کیسے حفاظت کریں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم محافظ بھی بنیں اور حافظ بھی بنیں. جس طرح ہم قرآن و سنت کے حافظ ہیں، اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم محافظ بنیں. حافظ کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں کیا جنت کا، لیکن محافظ کے لیے وعدہ کیا. اللہ فرماتا: والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی علی مواقیتها ورکوعها وسجودها وخشوعها، یعنی ما توفیت الارکان والشروط، یعنی جو لوگ نمازوں کو اچھی طرح رکوع کر کے سجدے کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ نے انہیں ہی مومن کامل کہا ہے اور وہی جنت الفردوس کے وارث ہیں. اس لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے محافظ کے لیے، جو دین کا محافظ ہو، جو ایمان کا محافظ ہو، جو اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہو، جو نگاہوں کی حفاظت کرتا ہو، جو زبان کی حفاظت کرتا ہو، جو شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہو.
اللہ نے فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وعدہ کیا گیا ہے تم سے جنت کا، لیکن ہر اس آدمی کے لیے جو اواب ہے، اے رجاع، یعنی ینیب الی اللہ سبحانہ وتعالی لیل نہار کل وقت یتضرع الی اللہ، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، حفیظ ہے، وہ حفاظت کرتا ہے، اپنی ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو 4 باتیں سورہ عصر میں بتائی ہیں ان پر عمل کریں، کیونکہ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے کہا ہے ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، یہ کفر اور شرک میں داخل ہے، لیکن اللہ خالق ہے، اللہ اپنے مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے کہا کہ دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مشقت میں ہیں، بدبختی میں ہیں، شقاوت میں ہیں، الجھن میں ہیں، ٹینشن میں ہیں۔ سب تفسیر میں یہ سارے معنی موجود ہیں، سلفی تفاسیر میں۔ 4 چیزوں کے بغیر نہ ہمارا ایمان محفوظ ہو سکتا، نہ ہمارا دین محفوظ ہو سکتا، نہ ہماری شریعت محفوظ ہو سکتی، نہ ہمارا ملک محفوظ ہو سکتا، نہ ہم دنیا میں امن قائم کر سکتے، نہ ہم دوسری قوموں کے اوپر غالب ہو سکتے، اور نہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور نہ ہماری تجارت کامیاب ہوگی، اور نہ ہم موت کی تکلیف سے بچ سکتے، نہ قبر کی ہولناکی سے بچ سکتے، اور نہ قیامت کی ہولناکی سے بچ سکتے۔ پہلے ایمان پہ محنت کرو کہ صحابہ نے ایمان بنایا کیسے۔ جو صحابہ کا جو عقیدہ اور منہج تھا، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا، ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اور ایمان کے لیے صحابہ کرام نے ایمان کے بڑھانے والے اعمال، نیکی سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ سے ایمان گھٹتا ہے۔ تب صحابہ نے قرآن سیکھا، انہیں فائدہ ہوا۔ ہمیں دنیا کی ساری چیزیں معلوم، لیکن اب تک ایمان کی تعریف نہیں معلوم۔ بغیر ایمان کے دنیا میں امن نہیں آ سکتا، اور مومن کا معنی ایمان لانے والا، اور مومن کا معنی امن قائم کرنے والا۔ ایمان کے ذریعے ہی امن آئے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، یعنی جنہوں نے ایمان کو سمجھا کہ ایمان یہ کھانے اور پینے کا نام نہیں ہے، لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکن ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان تمناؤں کا نام نہیں ہے، آرزوؤں کا نام نہیں ہے، لباس اور پوشاک کا نام نہیں ہے، فنکشن ہال کی دعوت کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں دل میں جاگزی ہو جائیں، یقین کامل ہو جائے، کے ذریعے سے اس کو زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا۔ اس کے ساتھ ہمیں تمام آفتوں سے بچائے گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر، قال ابن عباس من قرأ الى ارذل العمر، ایمان کے ساتھ جس نے قرآن پڑھا، قرآن کو سمجھا، اس پر عمل کیا، کے مطابق زندگی گزاری، اللہ زندگی کے لاسٹ اسٹیج میں گا، ہاں نہیں کرے گا، الا الذین بنانے کے لیے ضروری ہے کہ میں ایمان سیکھیں، آس کے سانچے میں ڈھالیں اور طرف دعوت دیں، قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو۔ امن نہیں قائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک فلسفی نے کہا کہ اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اور آپ کی سیرت کو پھیلا دو، پوری دنیا میں امن آئے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُم مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، نعرے تھے۔ اللہ نے اسی ایمان کی برکت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سیرت سے لیا، اللہ اپنی کہ تم ہدایت پا سکو۔ خلاصہ کلام یہ ہے عمل ضروری ہے، اور عمل صالح جس طرح اللہ کا حق ادا کرے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، بندوں پہ ظلم نہ کرے۔
اس راہ میں جو مشکلات پیش آئے ان پر صبر کریں. یہ فرمان ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے آئے, ہم دنیا میں امن قائم دنیا والوں کو ایمان کا درس دینے کے لیے آئے, بندوں کو بندوں کی بندگی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے, اسلام کی کشادگی کی طرف لانے کے لیے آئے. اگر ہم اپنا سبق بھول جائیں گے تو کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ ان تنصر اللہ اللہ ہے کہ اللہ کی توحید کو پڑھو, صفات کا مطالعہ کرو, اللہ کے حق کو جانو کہ عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. سجدے اسی کے لیے, رکوع اسی کے لیے, دعائیں اسی کے لیے, ہر چیز اللہ ہی سے, تو اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ در کریم سے نہیں ملتا, جو مانگو. ایمان صحیح کرو, توحید کو سمجھو, توحید کی دعوت دو. یا اللہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم سوپر رہو گے, اوپر رہو گے. لاؤ ایمان کے ذریعے دنیا میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. این الایمان, این تعلمنا الایمان. صحابہ کرام میں صحابہ کرام کی مجلس ایمان سے پر ہوتی تھی, معمور ہوتی تھی. صحابہ کرام حلموا بنا نزداد ایمانا, خبر اور ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتا تھا, اس وقت کی روشنی میں وہ اپنا محاسبہ نہ کرے کہ ہم نے کتنا دین سیکھا, ہم نے عمل کتنا لوگوں کو دعوت دی, ہم نے مشکلات پر صبر کیا کہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر صبر کے اللہ سے عافیت مانگو, صبر کرو, صابرین کے ساتھ ہے. کرام کو یہ آیت جب مکے میں ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا, خباب بن ارت آتے ہیں, کہتے یا رسول اللہ الا تدعو لنا الا تستنصر لنا, کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے, کیا مدد نہیں کریں گے؟ کیونکہ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا تھا, حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی, حضرت خباب کو آگ کے انگارے پر لٹایا گیا, اور اسی طرح بعض لونڈیوں کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں لگائی گئی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے اسی ایمان کی خاطر دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا. کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ جب دین پہ ثابت قدم تھے, یحفر له فی الارض, زمین میں گڈھے کھود دیے جاتے تھے اور ان کو گاڑ دیا جاتا تھا, فیوضع علیہ بالمنشار, اور آرے کے ذریعے ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تھا, پھر بھی دین سے نہیں پھرتے تھے, دین پہ ثابت قدم رہتے تھے. دین کی قیمت ہے یہ, دنیا کی ساری چیزیں ہیچ ہیں, دین کی سب سے زیادہ قیمت ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء. جنت آسان نہیں ہے, جنت یہ تمناؤں کا نام نہیں ہے, آرزوؤں کا نام نہیں ہے, بلکہ اللہ نے فرمایا مستهم الباساء والضراء, جان کی تکلیف اور مالوں کی تکلیف نے انہیں آ گھیرا, جھنجھوڑ دیے گئے, دشمن ان پہ غالب آ گئے, یہاں تک کہ رسول بھی اور ایمان والے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. کیا اللہ کی مدد نہیں آئی؟ لہذا دین پر ثابت قدمی ضروری ہے. صبر بھی کریں, صبر کی تلقین بھی کریں. من عز اخاه المسلم في مصیبت کساه اللہ سندسا من استبرق الجنہ یحبر بها یوم القیامہ. جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو صبر کی تلقین کی, اللہ قیامت کے دن اولین اور آخرین کے سامنے اللہ سبز رنگ کا جنتی لباس پہنائے گا, جس پر لوگ رش کریں گے. دین پہ ثابت قدم رہو, ایمان کی حفاظت کے لیے تقوی اور صبر ضروری ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر دین پہ ثابت قدم رہو گے, ہزار برق گرے لاکھ آندھیاں برسے, جو پھول کھلنے والے وہ کھل کر رہیں گے. اور کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف, کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. دین پہ ثابت قدم رہو گے, تقوی اختیار کرو گے, دشمنوں کا مکر و فریب
تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہی ایمان اور تقویٰ تھا کہ بدر میں 313 تھے، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کو پکارا، استغیثون ربکم، اللہ کو پکارا، اللہ سے فریاد رسی کی، اللہ نے مدد کی، اور اللہ نے فرمایا فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین، اللہ نے 1000 پے در پے فرشتوں سے مدد فرمائی۔ کیا اللہ کے شادیانے اور اللہ کی نصرت کے وعدے ہمارے لیے آج نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی فکر کریں، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے گھر والوں سے شروع کریں۔ بڑی بڑی دکانوں کے بینر لگائے جا رہے ہیں، کال سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے سپر مارکیٹ بن رہے ہیں۔ این حق اللہ، این الدعوت الی اللہ، جس کے لیے اللہ نے ہمیں برپا کیا، جس کے بغیر ایمان اللہ کے ہمارا قبول نہیں ہے۔ دعوت کا ذکر پہلے ہے، ایمان کا ذکر بعد میں ہے۔ 110 نمبر کی آیت سورہ آل عمران کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو، 70 امتوں کے برابر ہو، تمام امتوں پر قیامت کے دن یہ امت گواہی دے گی۔ جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی، 80 من هذه الامہ، 80 صفحے صرف اس امت کی ہوں گی، لیکن اس امت میں شامل ہونے کے لیے عمر بن خطاب فرماتے ہیں یہ ضروری ہے کہ تأمرون بالمعروف، اے کال سینٹر قائم کرنے والوں، اے فنکشن ہال کی دعوت دینے والوں، کہاں ہے توحید کی دعوت، کہاں ہے سنت کی دعوت، کہاں اخلاص کی دعوت، کہاں معاشرے کی اصلاح کی فکر؟ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان کا ذکر بعد میں، دعوت کا ذکر پہلے۔ کیا مطلب ہوگا؟ بغیر دعوت کے ایمان ہمارا محفوظ نہیں، بغیر دعوت کے ہمارا ایمان مقبول نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق بات کرو۔ سب سے حق بات توحید کی دعوت ہے، یہ میری تفسیر نہیں، ابن عباس کے شاگرد اکرمہ کی تفسیر ہے۔ کلمہ توحید کی دعوت دو گے، یصلح لکم اعمالکم، اعمال باطنی اعمال کی، اور جب اعمال ہو جائیں گے قولوا قولا سدیدا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتَ قَدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ سوال، قوم نوح تباہ کیوں کر دی گئی پانی کے عذاب سے؟ قوم ہود یعنی قوم عاد کو اللہ نے ہواؤں کے ذریعے کیوں ہلاک کیا؟ قوم ثمود کو چنگھاڑ کے ذریعے اللہ نے کیوں نیست و نابود کر دیا؟ قوم شعیب کو زلزلے اور آگ کی بارش کے ذریعے اور چنگھاڑ کے ذریعے اللہ نے تباہ کیوں کیا؟ فرعون کو اللہ نے غرقاب کیوں کیا؟ اللہ نے ان تمام واقعے کے بعد فرمایا، اللہ نے ان تمام واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تیرا رب بستی والوں کے ہلاک نہیں کرتا اگر بستی والے اصلاح کا کام کریں گے۔ اگر اصلاح کا کام کرنے والے ہوتے فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم، تم سے پہلے لوگوں میں ایسے لوگ کیوں نہیں ہوئے، یعنی بہت کم لوگ ہوئے، ایسے لوگ کیوں نہیں ہوئے جو ان کو برائی سے روکتے، فساد سے روکتے، شرک سے روکتے، ظلم سے روکتے، مگر تھوڑے لوگوں نے یہ کام کیا، اللہ نے ان کو نجات دی۔ اور اللہ نے سورہ مائدہ میں یہودیوں کی پوری عادتیں اور خصلتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ نے ظالم و جابروں کو مسلط کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ میں آگے بڑھتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، حرام خور میں، سود میں، رشوت میں آگے بڑھتے تھے، غلط باتوں کو پھیلاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے علماء اور ان کے عباد اور ان کے فقہاء ان کو
بری بات کہنے سے، جھوٹ بولنے سے، حرام کھانے سے روکتے. ان کے علماء نے نہیں روکا یا روکنے والے تھوڑے تھے، اس لیے پوری قوم بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب آیا، بندر اور سور بنا دیے گئے. اور اللہ کے نبی کی حدیث لے آتی ہے علی امتی کما تعالی بنی اسرائیل. جو حالات یہودیوں کے ہوئے، جو نصارہ کے حالات ہوئے، بنی اسرائیل کے حالات ہوئے، وہ ساری حالتیں اس امت میں طاری ہوں گی، وہ ساری برائیاں اس امت میں داخل ہوں گی. ہم نے اور آپ نے بھی دعوت کا کام نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا اور اللہ کی گرفت ہوگی، اور اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عذاب نازل فرمائے گا. اور اس بات کو یاد رکھیے، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس فتنے سے بچو. فتنے سے مراد عذاب ایک، دوسری تفسیر فتنے سے مراد مصیبت. فتنے سے بچو، عذاب سے بچو. تمہارے گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے جب مصیبت آئے گی تو عام اور خاص سب اس کے شکار ہوں گے. حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام کو جب مطرف بن عبداللہ نے کہا کہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ دیکھا اور ان کی شہادت کے بعد آپ ان کے خون کے بدلہ کے لیے آئے ہو، پہلے سے کیوں نہیں حفاظت کی؟ تو حضرت زبیر بن عوام نے یہ آیت پڑھی کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ آیت پڑھتے تھے، لیکن اس وقت ہم کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس فتنے میں مبتلا ہوں گے. لیکن جب جنگ جمل اور جنگ صفین کا واقعہ ہوا، مسلمانوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور شیطانوں نے ان کے درمیان فتنہ ڈالا، تو ان کو یہ آیت سمجھ میں آئی، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس فتنے سے اور عذاب سے ڈرو. جب وہ فتنہ اور عذاب آئے گا تو صرف ان لوگوں پہ نہیں جو ظالم ہیں، بلکہ جو کے ساتھ گھن بھی پیسیں گے، بروں کے ساتھ نیک لوگ بھی پیسیں گے. اللہ کا عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا دنیا میں، لیکن شرط یہ ہے والذی نفسی بیدی لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. ضرور بھی ضرور بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ تم دعا کرو گے اور اللہ عذاب نازل کرے گا، آسمانی عذاب، زمینی عذاب، قوموں کا اختلاف، جماعتوں کا اختلاف، آپسی تصادم، اور تم دعائیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوگی. اس لیے امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے، امن اور شانتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کی طرف متوجہ ہوں، علماء سے علم حاصل کریں، ہر سنی بات کو بیان نہ کریں، اس سے اور فتنہ پیدا ہوگا. آپ نے 1386 نمبر کی حدیث سنی بخاری کی کہ نہیں، کہ قیامت تک عذاب دیا جا رہا ہے جھوٹی خبر پھیلانے والے کو. اما الذي رايته شق وصدق فكذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه الافاق فيصنع به الى يوم القيامه. جو غلط خبریں پھیلاتا تھا، جھوٹی خبریں پھیلاتا تھا، جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا، اس کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا ہے گدی تک. یہ عذاب اسے قیامت تک دیا جائے گا. اور آخری زمانے میں جو جنگیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جھوٹی خبروں کی اشاعت ہے. اس حدیث کو میں نے اس سے پہلے بھی پیش کیا، لیکن بعض بھائیوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، پھر میں نے تحقیق کی، حدیث انشاءاللہ حسن درجے کی. ستکون فتن، قریباً قریب فتنے کی آگ پوری دنیا میں بھڑکے گی. تستنزف العرب، پورا عرب اس آگ کے اندر جل رہا ہوگا. لیکن اللسان فی اشد من وقع السیف، ان فتنوں میں زبان کا فتنہ تلوار کے فتنوں سے زیادہ تیز ہوگا. زبان کے فتنوں سے فتنے زیادہ پھیلیں گے. اس لیے یاد رکھو، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک دل صاف نہ ہو. دل کو کینہ کبر سے صاف رکھو، اور دل اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ آدمی کی زبان درست نہ ہو. دل زبان صحیح ہوگی، حق سچ بولو گے، توحید کی بات بولو گے، محبت کی بات بولو گے، پریم کی بات بولو گے، لوگوں کو جوڑو گے، تو دل صحیح ہوگا، اور دل صحیح ہوگا تو ایمان صحیح ہوگا. زبان خراب تو دل خراب ہے، دل خراب تو ایمان خراب. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا إنه الغفور الرحيم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد من بعد. خطبے کا وقت نہایت ہی مختصر ہوتا ہے اور ایک ایک مسئلے پر گفتگو کرنا مشکل ہے، اس لیے میں نکات ہوئے پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کبار سے علم حاصل کریں، زید بکر کے پیچھے نہ جائیں، قدر سب کی کریں گے. جو جس فن کا جاننے والا ہے
اس علم حاصل کرنا. ہم کھڑکی توڑ کے بھی آ سکتے تھے, دروازے سے کیوں آئے؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعٍ خُذِ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِ. جو علماء علم کے متمکنین ہیں ان سے علم حاصل کیجیے. نمبر 1. نمبر 2, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ارتداد کی جو لہر دوڑ رہی ہے, فتنہ فساد کی جو گرم بازاری ہے, ہم مالی پوزیشن بھی مضبوط کریں, دارالقضا بھی قائم کریں. اللہ نے طاغوت سے فیصلہ کرانے سے منع کیا. نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے, قارون کا خزانہ مل جائے تو شاید انصاف ملے, بہت کم انصاف ملتا ہے. یہ قرآن و سنت کا مرکز ہے, امن کا مرکز ہے. آج دیکھیے سمر کورس 3 دن کے لیے چل رہا ہے. اللہ قبول کرے مسجد ہادہ کی خدمات کو اور تمام ذمہ داروں کو اور معاملین کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بھلائی سے نوازے. حلقات جس طرح قائم کرتے ہیں اسی اپنے مسائل قرآن و سنت سے حل کرائیے. جنازہ پڑھانے کے لیے مولانا, نکاح کے لیے مولانا, اور اپنی زندگی کو جو فیملی کے جو مسائل اس کے لیے طاغوت کا سہارا لے رہے ہیں تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ہم کیوں نہیں دارالقضا قائم کرتے؟ اسی طریقے سے عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 2 چیز پر فوکس کریں ابھی ہندوستانی ماحول میں. انہو کان ظلوما جہولا کا مطلب کیا ہوا؟ ٹائم تو ہے نہیں. نمبر 1, علمی ماحول قائم کیجئے اور ظلم کو ختم کر عدل اور انصاف قائم کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے نبی بننے سے 5 سال پہلے, یعنی جس وقت آپ کی عمر 35 سال کی تھی, اس وقت حلف الفضول میں آپ نے شرکت کی تھی. جب مکہ کے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم کسی مظلوم پر جب دیکھیں گے ظلم تو اس کا حق دلائیں گے, آپ نے فرمایا لو دعیت به فی الاسلام لاجبتہ, اگر اسلام میں بھی مجھے بلایا گیا, یعنی اگر کسی کافر نے بھی عدل اور انصاف قائم کرنے کی دعوت دی, مظلوموں کی تائید میں, ظالموں کے خلاف اگر کسی غیر مسلم نے بھی آواز اٹھائی تو میں اس کا ساتھ دوں گا. یہ ہے یا نہیں؟ آخر صلح حدیبیہ کیوں کیا آپ نے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے. ظلم کو روکنے کے لیے نا. صلح حدیبیہ کو کیوں توڑا؟ اس لیے کہ بنو خزاعہ یہ کافر لوگ تھے, ابھی اسلام نہیں لائے تھے سب لوگ. لیکن جب بنو خزاعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگریمنٹیڈ والے تھے, جب ان پر حملہ کر دیا گیا, کفار مکہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ غیر مسلم تمہارا مذہبی مخالف ہو سکتا ہے لیکن وطنی مخالف نہیں ہو سکتا. ظلم کو روکنے کے لیے اگر کوئی بھی تحریک برپا ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ انبیائی مشن ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ لال قلعہ کی مسجد سے اگر, لال قلعہ کی فصیل سے اگر کوئی کھڑے ہو کر آواز دے, اے آزاد میں تجھے اختیار دیتا ہوں, یا تو یہ دیش آزاد ہوگا یا ہندو مسلم اتحاد باقی رہے گا, تو میں کہوں گا دیش آزاد نہ ہو لیکن ہندو مسلم اتحاد باقی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مخالفت سے, ہماری زندگی سے ان کی زندگیاں بدلیں گی. مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کے بعد جو دعوت کا کام کیا وہ پہلے اور بعد میں کبھی نہیں ہوا. حضرت انس کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح مبین بولتے ہو اور ہم صحابہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین بولتے تھے. ہم اپنے اخلاق سے ہندوستان میں ستی کی رسم کیسے ختم ہوئی؟ پتی کے بعد پتنی کو چیتا پر چڑھایا جاتا تھا. بہت ساری رسمیں تھیں, ہمارے آنے سے یہ رسمیں ختم ہوئی ہیں. یہ ایمان کی خوشبو لے کر آئے. صحابہ کرام نے گنگا جمنا کے کنارے وضو کیا, غیر مسلموں کو اخلاق پیش کیا. آج بھی اسی کی ضرورت ہے میرے دوستو, میرے بھائیوں. لہذا ظلم کے خلاف ہم پورے مسلمان ایک ہیں اور یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے, اور یہ اسلام کی دعوت ہے. لہذا ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ظلم کو روکنے کے لیے عدل و انصاف قائم کریں. زمینوں پہ قبضے اگر جن کے بھی ہیں اور جن لوگوں نے بھی دوسری کی زمینوں پہ قبضہ کے حق دلائیں, ہم اس کے لیے تحریک قائم کریں. اور آج بھی میں کہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ آئندہ خطبہ مجھے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن میں یہ کہتا ہوں ٹی پی عرفنگ نے کہا تھا مجھے 40 ایسے نوجوان دو کہ جو زبان و بیان سے واقف ہوں, علم و عمل کے زیور سے آراستہ ہوں. میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یورپ امریکہ کو مسلمان بنا کر تمہارے قدموں پر ڈال دوں گا. ماہنامہ اعتدال عمر آباد, یہ اس کا مقدمہ تھا, اداریہ تھا. میں کہتا ہوں کہ 3 سال میں ایک آدمی بھی ہمیں نہیں ملا جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ ہم قریہ قریہ بستی بستی دین کی دعوت دیں گے, توحید کی دعوت دیں گے. شرک پھیلنا, کفر پھیلنا, ظلم پھیلنا ہے, کوئی روکنے والا نہیں. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. یہ خنزیر, یہ کتے بدترین مخلوق شمار کیے جاتے ہیں, لیکن وہ بھی رات میں چیخ و پکار نہیں کرتے.
وہ بھی آرام کرتے ہیں. ہماری حالت ہے کہ ہم راتوں کو جگتے ہیں اور صبح کے وقت سوتے ہیں. لہذا اپنے نظام کو بدلیں, اپنے حالات کو بدلیں اور اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو درست فرمائے, ہمارے اعمال کو صحیح فرمائے اور ہمیں حلقات قائم کرنے کی توفیق دے. اور خاص طور سے اس ماحول میں ضروری ہے کہ ہم مساجد میں زیادہ وقت گزاریں. دعاؤں کی ضرورت ہے. تیری بگڑی ہوئی تقدیر سمجھ سکتی ہے, رات پیمان خورشید میں ڈھل سکتی ہے, مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا, پا رہنے رہے پرخار پہ چلنا ہوگا. میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا تھا اور آج بھی مختصر 88 نمبر کی آیت سورہ یونس. جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا اور نماز پہ پابندی لگ گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ. جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے پوری جماعت کے ساتھ گھر میں نماز پڑھی اور دعا کی, اللہ نے مدد کی, فرعون کے ظلم سے نجات دی. تو آج بھی اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے بچائے گا اور اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا. اور کوئی بھی دشمن ہماری طرف آنکھیں دکھلائے گا اللہ اسے ذلیل و خوار کر دے گا. لیکن ان اللہ کے گھروں سے جڑ کر کے رہو, حلقات کا اہتمام کرو, توبہ اور استغفار کرو. اور خاص طور سے مساجد کے اندر جو لوگ حلقات قائم کرتے ہیں, جو دروس قائم کرتے ہیں, میں نہیں بولتا ہوں, امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے سلف کا قول. جب کسی بستی پر اللہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہے, مسجد والوں کی عاجزی کو اور انکساری کو, ان کی دعا کو, ان کی گری وزاری کو دیکھتا ہے, ان کے حلقات کو دیکھتا ہے, ان کے دروس کو دیکھتا ہے, ان کے خلوص کو دیکھتا ہے. اللہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ امت کے عذاب کو دور کر دیتا ہے. یہ کتے بلک رہے ہیں, ان کو کوئی روٹی دینے والا نہیں, ان کو کوئی ہڈی دینے والا نہیں. آپ کھانے پہ کھانے کھا رہے ہو, ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جب ایک زانیہ کی بخشش ہو سکتی ہے, ہم اس طرح کی تحریک کیوں نہیں برپا کرتے کہ ہم مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں. میں نے میسور میں دیکھا فجر کی نماز کے بعد ایک غیر مسلم کو کہ پانی دودھ کا کنٹر لیے ہوا ہے اور برتن بنے ہوئے ہیں اور ایک طرف سے کتوں کو وہ دودھ پلا رہا ہے. واللہ العظیم میں نے دیکھا. ہماری خوبیاں ان میں چلی گئی, ان کی برائیاں ہم میں آ گئی. کیا ہمارے لیے وقت نہیں ہے کہ ہم پلیٹ فارموں پر جا کر کے لوگوں کو پانی پلائیں, ہم کتابیں تقسیم کریں, ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں, ہم مریضوں کا علاج کریں؟ کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے؟ کیا قبر سے مردے آئیں گے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا اور چاہتے ہیں کہ من و سلوہ نازل ہو. من و سلوہ تو آنے والا نہیں ہے. لہذا لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو کہا ہے اور جو میرے کہنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دے. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اللہم انصر دینک وکتابک وسنت نبیک وعبادک المؤمنین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد